آخر کار ہم نے اربیل پہنچنے کے لیے شمال کی جانب رخ کیا۔ یہ ترکی کی سرحد عبور کرنے سے پہلے عراق میں ہمارا آخری پڑاؤ تھا۔ عراقی کردستان کا دارالحکومت اربیل عراق کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ اس کی آبادی 13 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ اس شہر کی تاریخ 6000 سال قدیم ہے۔ آج یہاں آبادی کی اکثریت کرد ہے۔ مجھے کرد زبان عربی کی نسبت فارسی کے زیادہ قریب محسوس ہو رہی تھی، اور اس کی وجہ یقینی طور پر ایران کا اثر و رسوخ ہے۔ مجھے اس زبان پر ہلکا سا اثر ترکی زبان کا بھی محسوس ہوا۔ حروف تہجی بھی غالباً انہوں نے عربی کے بجائے فارسی سے مستعار لے کر مستقل اپنا لیے ہیں۔ شہر کی معیشت باقی ماندہ عراق سے کافی بہتر ہے۔ اربیل کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ شہر کے قریب ہی واقع ہے اور عراق کا مصروف ترین ہوائی اڈہ ہے۔ اربیل شہر کا نام 3000 قبل مسیح کے مقدس صحیفوں میں جو سمیری تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں موجود ہے۔ بعد میں اکادیوں اور اسودیوں نے اسے ارابیلا کا نام دیا، جس کے معنی ہیں 4 دیوتا، اور یہ شہر اشتار دیوی کی پوجا کا مرکز بن گیا جو اسوریوں اور اہل بابل کے لیے یکساں مقدس تھی۔ تاریخی حوالوں میں اس شہر کا ذکر اس زمانے سے ملتا ہے جسے ار شہر کا تیسرا عہد کہہ سکتے ہیں۔ البتہ اس کی واضح عظمت اسوریوں کے عہد وسطیٰ میں تسلیم کی گئی۔ ساسانیوں اور عباسی خلفاء کے عہد میں اربیل شہر عیسائیت کا اہم مرکز تھا۔ جب یہاں مسلمان حکومت قائم ہوئی تو یہ شہر مسلمان شاعروں، تاریخ دانوں اور علماء کا گڑھ بن گیا۔ یہ طویل عرصے تک مسلمانوں کا ثقافتی مرکز اور مسلمان حکومتوں کا انتظامی مرکز بھی رہا۔ سن 1258 میں منگولوں کے قبضے کے بعد شہر روئے زوال ہو گیا۔ قرون وسطیٰ میں اربیل بغداد اور موصل کو ملانے والی شاہراہ پر واقع ایک تجارتی مرکز بن گیا، اور اس کی یہ حیثیت و اہمیت آج بھی برقرار ہے کیونکہ یہ زمینی راستوں سے بیرونی دنیا سے منسلک ہے۔ ہماری منزل مظفریہ مینار تھا۔ 35 فٹ اونچا یہ مینار 1190 تا 1232 عیسوی کے دوران تعمیر کیا گیا۔ اپنی طویل تاریخ کے دوران کسی وقت اس مینار کا بالائی حصہ منہدم ہو گیا۔ آج اس کا صرف زیریں نصف حصہ باقی ہے۔ ایک جانب ہلکے سے جھکے ہوئے مینار کو اہل اربیل پیسا کے ٹیڑھے مینار کے مطابق گردانتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سامری جادوگر یہاں دفن ہے۔ فیروزی رنگ کی چمکدار ٹائلوں سے مزین ایک اور تاریخی مینار بھی قریب ہی واقع ہے۔ یہاں سے آگے ہم نے اربیل کے قلعے کا رخ کیا، جس نے شہر کا اچھا خاصا حصہ گھیرا ہوا ہے۔ یہ اصل میں اربیل کے تاریخی مرکز میں واقع ایک ٹیلہ ہے جس کی بلندی گرد و نواح کے میدانی علاقے سے 25 سے 32 میٹر تک ہے۔ ٹیلے کی چوٹی پر واقع عمارتیں 423 میٹر ضرب 340 میٹر کے بیضوی علاقے پر پھیلی ہوئی ہیں، اور ان کا تعمیر شدہ رقبہ 1,02,000 مربع میٹر ہے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ قلعہ مشہور جادوگر سامری کی رہائش گاہ تھا۔ یہاں 13ویں صدی کے مشہور مورخ اور مصنف ابن خالقان کی ولادت بھی ہوئی۔ ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچے تو داخلی دروازے پر نصب مبارک بن احمد شرف الدین کے مجسمے نے گویا ہمارا خیر مقدم کیا۔ یہ مشہور مورخ عام طور پر ابن المستافی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جس وقت اس قلعے میں چہل پہل اور کاروبار زندگی عروج پر تھا، اس وقت یہ 3 حصوں میں منقسم تھا۔ مشرق سے مغرب کی جانب پہلا حصہ سرائی کہلاتا تھا، دوسرا ٹاکیا، جبکہ تیسرا حصہ توپ خانہ کہلاتا تھا۔ سرائی میں متمول خاندان رہائش پذیر تھے، جبکہ ٹاکیا میں درویش یعنی کم حیثیت کے لوگ رہتے تھے۔ توپ خانہ میں ہنرمند اور کسان آباد تھے۔ اس وقت آبادی کی اکثریت یہاں سے نقل مکانی کر چکی ہے، اور اس جگہ کی تعمیر نو اور بحالی کا کام زور و شور سے جاری ہے تاکہ لاپرواہی کے باعث ہونے والے نقصان کا ازالہ کیا جا سکے۔ قلعے کے بہت بڑے حصے کو سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ کمزور دیواریں اور عمارتی ڈھانچہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ بہرحال قلعے میں واقع واحد مذہبی عمارت ملا افندی کی مسجد اچھی حالت میں ہونے کے باعث سیاحوں کی دسترس میں ہے۔
مسجد کے قریب حمام یعنی روایتی غسل خانے بھی دیکھنے کو ملے جو سن 1775 عیسوی میں تعمیر کیے گئے تھے۔ قلعے کے اندر صرف ایک سڑک ہے جو پورے قلعے میں گردش کر رہی ہے اور مرکزی مقام داخلہ سے ہوتے ہوئے آپ کو شمالی یا جنوبی گیٹ پر پہنچا دیتی ہے۔ سمت کا تعین اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ نے قلعے میں داخلے کے لیے کس راستے کا انتخاب کیا ہے۔ شمالی داخلی دروازے سے کوئی بھی شخص نظر دوڑا کر جدید صنعتی مضافاتی علاقے کو دیکھ سکتا ہے جو شمال میں دور تک پھیلا ہوا ہے۔ شمال مشرق میں آپ کو نو تعمیر شدہ بہت بڑی مسجد دکھائی دے گی، جلیل خیات مسجد۔ یہ مسجد استنبول کی مشہور نیلی مسجد کے نمونے پر بنائی گئی ہے۔ اربیل کا یہ قلعہ بین الاقوامی تاریخی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ اس قلعے کے نیچے تہ در تہ آثار قدیمہ موجود ہیں، ان بستیوں کی تہیں جو مختلف زمانوں میں یہاں بستی اور اجڑتی رہیں۔ غالباً وہ اولین گاؤں بھی اس قلعے کی انتہائی گہری تہ میں ہوگا جو یہیں کہیں 6000 قبل از مسیح میں آباد کیا گیا تھا۔ دنیا میں گنتی کی ہی جگہیں ہیں جو اپنی ابتدا سے آج تک آباد چلی آ رہی ہیں۔ اربیل کا یہ قلعہ ان میں سے ایک ہے۔